خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج دو خبریں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں۔ سب سے پہلے کہ سعودی عربیہ نے ہندوستان کا جو کیس ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ایشیا کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں سوائے چائنا کے، اور انڈیا برحق ہے کہ اس کو یہ جگہ دی جائے، یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک وہ کامیابی ہے ہندوستان کی۔ جیسے نظر آ رہا ہے ہندوستان اور یہ عرب ایمریٹس اور اب سعودی عربیہ یہ ایک کلوز کوآپریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں محمد بن سلمان کا جو یہ بیان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو بھی سیکورٹی کونسل میں، یو این سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبر کے طور پہ جگہ دی جائے، یہ سب سے پہلے تو ہندوستانیوں کے لیے ایک مبارکباد ہے کہ ان کی جو حکومت ہے، ان کی جو ریاست ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کی عرب ورلڈ کے دنیا میں بھی اب جو ساخت ہے وہ مانی جا رہی ہے، اور بالکل مناسب بات ہے۔ اکنامک کوآپریشن جہاں ہوتی ہے وہاں پہ اور قسم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہے ہندوستان کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکورٹی کونسل آج تک رہی ہے اس نے بے شک کئی جنگوں کو روکا ہے، لیکن کئی جگہ پہ ناکام بھی ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ اب مجھے پبلکلی کہنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ حماس نے جو 7 اکتوبر کو حملہ کیا اسرائیل پہ، وہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ تھا جس میں انڈسکرمنیٹلی انہوں نے نان کمبیٹنٹس کو بھی اٹیک کیا، ہاں جی، اور کئی لوگ مارے گئے، عورتیں جو ایک پارٹی کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا، کئی جانیں ایسی گئیں جن کا انہیں سوائے ٹیررزم کے کوئی اور ان پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، وہ ایک ایکٹ آف ٹیررزم تھا۔ لیکن اس کے بعد نیتن یاہو، جو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے پیس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کی حکومت نے جو اس کا پھر بدلہ جو لینا شروع کیا ہے، اس کی بھی حد اب ٹوٹ گئی ہے۔ 29,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے ہیں، اور یہ یو این سیکورٹی کونسل میں جو ایک اگریڈ قسم کا ریزولوشن تھا کہ سیز فائر ہونی چاہیے، اس کو جو بائیڈن کی حکومت نے پھر ویٹو کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے جینوسائیڈ میں اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پورا حصہ ہے، نہ صرف اسرائیل اس میں ملوث ہے، بلکہ جو بائیڈن اور امریکن جو ہیں ایک امپیرلسٹ پاور جو ہے، اس نے اپنے جتنا بھی پیس اور یہ سب باتیں ہیں اس کو ایک طرف رکھ کے ون سائیڈڈلی ایک قتل عام کا وہ حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میرا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد، کیونکہ میں بولتے ہی اس میں ہندوستانی، اردو، ہندی جو مرضی آپ کہہ لیں، اپنے لوگوں کے لیے ہے، تو یہاں پہ بھی میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ ایشین لوگوں کو اپنے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوآپریٹ کرنا پڑے گا، اور یہ انڈیا پاکستان کی جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے لارجلی بیکاز آف دا پاکستان گورنمنٹ، وہ بھی جس دن ختم ہوگی تو یہ علاقہ اور ترقی کرے گا اور یہاں پہ اور بہتر حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن مڈل ایسٹ کے اندر ہندوستان کی جو پریزنس ہے وہ مانی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے عرب ملکوں میں مندر بنے اور مورتیاں ہیں؟ بھائی وائی ناٹ؟ کس دنیا میں رہتے ہو یار؟ دس از 21st سینچری۔ مسلمان آئے یورپ کے اندر، وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی سوائے ایک وہ یو کے میں ہوا کرتی تھی، یا فرانس میں ایک دفعہ انہوں نے بنا دی تھی، وہاں پہ اب مسجدیں بن گئی ہیں، تو وہاں پہ نہیں یہ شور مچ سکتا کہ دس از اے کرسچن کنٹری، وائی شوڈ بی لیٹ مسلمز ہیو ماسکس ہیئر؟ تو تب شور مچانا شروع کر دیں گے، ہیومن رائٹس وائلیشن، اسلاموفوبیا، ریلیجس فریڈم، ہاں جی،
تو اتنے لاکھوں ہندوستانی یہ عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ان کا مندر، ان کی جو طریقہ ہے ورشپ کا، مورتی ہیں، اس میں کیا ہے؟ کیا ہم جا کے وہ سنگ اسود کو نہیں چومتے؟ ہاں جی، تو isn't that a stone as well؟ یہ تو ایک سمبل ہے۔ کوئی مورتی بنا کے پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بٹ ان بوتھ کیسز تو یہ ایک بلیف ہے نا، دیر از نو پروف کہ گاڈ ہے، اگر ہے تو کس فارم میں ہے۔ تو ہر بندہ اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی ایک کا طریقہ دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ تو جو ماننے والے ہیں، ایمان ماننے والے ہیں، وہ ہندوؤں کو ان کا حق دیں، اور مسلمانوں کو جو حق ہے ان کو بھی انجوائے کریں، کرسچنز، جوز۔ یہ دنیا جو ہے یہ مل جل کے اب رہنے کے لیے ایک جگہ بن گئی ہے، مذہبوں کی اور آئیڈیالوجیز کے جھگڑے کے بجائے اپنا غربت، بیماری اور علم، ایجوکیشن، اس کی طرف آئیں آپ سب مل کے۔ یہ دقیانوسی خیالات اور بیہودہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی ایک حدیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ یوں آئے گا، وہ آئے گا، یار کھانے کو پاکستان میں ہے نہیں، نوکریاں ہیں نہیں، لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ اتنی ارسپانسبل باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ لیکن میرا کام ہے کہ ایز اے رسپانسبل پبلک انٹلیکچوئل میں وہ بات کروں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی یہ ایک فیئرنس کا کویشچن ہے کہ وائی از ناٹ انڈیا ان دا UN سیکورٹی کاؤنسل، وائی از ناٹ برازیل فار ایگزامپل انکلوڈیڈ یٹ؟ ابھی تک یہ مونوپلی، یہ ان کی سیکنڈ ورلڈ وار کی وکٹوریس پاورز، اور اس میں ایک انہوں نے چائنا ڈال دیا تھا۔ اب چائنا کا بھی ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ یار مے بی دا چائنیز ڈنٹ ڈیزرو ٹو بی دیئر، ہم یورپینز ہی ساری دنیا کو چلاتے رہیں۔ تو میرا ایشین لوگوں سے اور افریقن لوگوں سے ایک اپنا بھی ہے کہ یار اٹس ٹائم دیٹ وی لرن ٹو کوآپریٹ۔ بہت ہو گیا باہر سے انوالومنٹ، مینیپولیشن، یہاں امن کی بات کی، وہاں جا کے وہ ہتھیار بیچ دیے۔ ابھی آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ کو بند کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہو رہے، تو کیا آپ پوٹن جیسے جو ویری پاورفل رشین پریزیڈنٹ ہیں اس کو آپ اس جنگ سے ہرا دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آئی تھنک دا ویسٹرن پیپل تھنک کہ رشینز کھڑے ہو کے ان کو اوور تھرو کر دیں گے، بٹ 80% رشین سپورٹ دا وار۔ سو دس کین گو آن اینڈ جو رشیا نے اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور ان کی جو آرگومنٹس ہیں ان کو بھی سنا جانا چاہیے تاکہ کسی طریقے سے امن ہو سکے۔ بٹ ٹو تھنگس، ون بیسکلی کہ انڈیا کا جو یہ ہے کہ ہمیں سیکورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ ممبر کی سیٹ کے لیے وی کوالیفائی، اس کو اب سعودیز نے بھی انڈورس کر دیا ہے، دس از اے بگ اسٹیپ فارورڈ۔ اور ادھر اس میں مجھے اب کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن از پارٹی ٹو دا آن گوئنگ جینوسائڈ ان غازہ، اینڈ پبلک اوپینین ان دا ورلڈ is definitely against it, and we should condemn this one-sidedness of the United States of America. And the sooner Netanyahu and his government fall, hopefully یہ two-state solution جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور پھر اس علاقے میں بھی امن قائم ہوگا۔ Thank you very much, friends. All the best for now.